تخافا إنني معكما أسمع وأرى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج کی ہم صرف اس ایک آیت کو تھوڑا سا دیکھیں گے بریفلی. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 ہے اور اس کے سب سے پہلے اس کے ترجمہ، اس کے جو لفظ بائی لفظ جو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کچھ حکمتیں چھپائی ہیں ان کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنی زندگی میں اس کو ہم کس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے. اس آیت کا جو بیسیکلی جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ تم ڈرو نہیں، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، ہر چیز سنتا ہوں اور دیکھتا رہوں گا. تو یہ بیسیکلی آیت اس وقت اتری کہ جب اس کا شان نزول اس طرح سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے اوپر گئے اور ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ہم کلام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے بتایا کہ کس طریقے سے وہ جو ہے نا یہاں تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں کس طریقے سے ان کو گائیڈ کیا، اور اس کے بعد وہ یہاں پر پہنچے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ میں آپ کا رب ہوں، اور اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے. آگے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون جائیں اور جا کے پھر ان کو چیلنج کریں اور اس کو جو ہے نا اپنا یہ دعوت دے کے جو ہے نا وہ اللہ کی طرف آئے، اور شاید وہ ڈر جائے. اس چیز کے حوالے سے جو ہے نا یہ سارا ایک اللہ تعالیٰ نے اس سین کے اوپر وہ بنایا. تو اس کی جو پچھلی آیتیں ہیں اس کے اندر چونکہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان سے ایک قتل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے ایجپٹ سے مصر سے اس وقت چلے گئے، اور پھر بہت عرصہ وہ اس سے باہر رہے. تو اب آپ سے یہ دیکھیں کہ جناب جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی یہ ساری وہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جب ان کو یہ حکم دیا تو اب ان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایک کیفیت ہے کہ وہ ان کے اندر ظاہر سی بات ہے ایک ڈر بھی ہے کہ وہ فرعون جو ہے وہ اب ایک ملک کا بادشاہ ہے، وہ ان کو کیا کہے گا. وہ اوپر سے جو ہے نا وہ جو بات بھی کرنے جا رہے ہیں وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی پیار محبت والی بات ہے، وہ بات بھی ایسی ہے کہ وہ اگلے کو چیلنج کرنے والی بات ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اس سے پچھلی آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ہمارے پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر بھڑک پڑے یا پھر ہم پہ زیادتی کرے. تو پھر اس کے بعد اس کی اگلی آیت کے اندر جناب اللہ تعالیٰ نے یہ پھر ان کو کہا ہے کہ جس کا یہ مطلب وہ ترجمہ یہ ہے کہ آپ ڈرو نہیں، کہ بے شک کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں سنتا رہوں گا اور میں دیکھتا رہوں گا. اب یہ دیکھیں اس آیت کے اندر 2-3 چیزیں ہیں جو کہ بہت پیاری ہیں. اس کے لفظی ترجمے میں اور حرف پہ حرف اس کو دیکھنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ جو آیت ہے یہ دلاسے والی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ آپ ڈرو نہیں، بے شک کہ جناب میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ تو رب ہے، وہ رب ہیں، ہم عبد ہیں. ہماری جو پوزیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اس طرح سے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کیا ہے کہ ان کے اس دل کا خیال کیا، ان کی ان فیلنگس کا خیال کیا. ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس میں نے کہہ دیا آپ جاؤ ختم، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی اس فیلنگس کا خیال کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ڈرو نہیں، میں آپ کے ساتھ. تو اس سے جو نا ایک پیار کا ایک رشتہ ہے، ایک جو اس آیت کے اندر فیل ہوتا ہے انسان کو کہ جو نا اپنا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وہ کرے. اور اس سے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں. ہم نے پچھلے جو کچھ درس گزرے اس میں ہم لوگوں نے ایک میں دیکھا کہ ہم کس طرح سے بیر کے لیول کو پہنچتے ہیں اللہ سے اپنی محبت میں سے کسی چیز سے خرچ کر کے. تو ہم اپنے اس میں بھی ایموشنس کا ایک پارٹ تھا. پھر اس سے اگلے درس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ جناب کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا. اس میں بھی ایک ایموشنس سے ریلیٹڈ بات ہے. ابھی یہ والی جو آیت ہے اس کے اندر بھی وہ ایموشنز ہمیں فیل ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس محبت کے ساتھ ان کو دلاسا دے رہے ہیں، اور اس دلاسے کے ساتھ ساتھ اس آیت کو جناب وہ مطلب وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جناب میں آپ کے ساتھ ہوں. تو آپ کو اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے لا تخافا، اس کے یہ ہے کہ اس کا جو بیسک ہے وہ تو یہ ہے کہ خوف نہ کریں. تخافا جس طرح سے عربی کے اندر اردو کا بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ آپ اس سے آپ خوف نہ کریں. اب یہ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ خوف اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ خوف نہ کریں، اور آگے ہم لوگوں نے جب پوری وہ دیکھی ہے کہ ان کے آگے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو باقی کی جو ساری جو اسٹوری کے اندر وہ جاتے ہیں اور جا کے فرعون کے ساتھ وہ ٹکر لیتے ہیں. اس کو وہ بتاتے ہیں کہ وہ پہلے تو اس کے دربار کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ تب ساری آپ امیجن کریں کہ ایک ملک ہے جس کا وہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ بھی ایسا کہ جو کہ ظالم بادشاہ ہے، اور ظالم بادشاہ بھی ایسا کہ وہ
بچوں کو قتل کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروا رہا ہے وہ، اور وہ اس کی ایک آرمی ہے، میسو آرمی ہے، مطلب آرمی اس کی، اور محل اس کے، فوج سارا اس کا اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، پوری ایک حاکمیت اس نے اپنی بنائی ہوئی ہے، اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرا رہا ہے پوری طریقے سے. اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ ایک غلام قوم کے اندر سے تھے، تو وہ جو ہے جا رہے ہیں اور جا کے انہوں نے اب چیلنج کرنا ہے، وہ سارا کچھ انہوں نے کیا. تو انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ وہ ساری چیزیں، ہم جب وہ اسٹوری پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے موسیٰ علیہ السلام. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جن ایموشن سے پہلے گزرے، وہ ایموشنز ایسے جب ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، اس سے پچھلے آیت جیسے میں نے آپ کو بتائی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح سے ڈر تھا، اسی طرح سے ان کے اندر وہ چیز تھی کہ میں کیا کروں گا، وہ فرعون میرے پہ زیادتی نہ کرتے، وہ اس طرح سے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وہ چیز کی تو ان کے اندر اتنی پاور کیسے آئی، اس چیز کو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں یہ ہے کہ جب ہم لوگ اب ہم ابھی آگے کچھ آیتوں میں دیکھیں گے تو اس کا آپ اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو نیت ہے نا وہ ہماری اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، ہمیں یہ بلیف ہو جائے، ٹرسٹ ہو جائے اللہ تعالیٰ کا. کیونکہ اس آیت کو بھی کیا دینے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پہ ٹرسٹ کیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، میں بس وہ کر رہا ہوں جو مجھے اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے، وہ جو ہے نا قالوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے. جب ایک باری مطلب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ بس میرا رب اللہ ہے، اور وہ اپنی نیت یہ کر لیتا ہے کہ بس میں اب اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر کیا ہے، پھر آگے یہ ہے کہ جناب پھر اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں کو ماں، میں پھر آپ کے ساتھ ہوں. اور جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، اس کو پھر وہ جو ڈر والا پارٹ ہے وہ اس کی زندگی کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ پہلا جو لفظ تھا لا تخافا، ڈرو نہیں، لا مطلب نہیں، تو ڈرو نہیں. پھر کیا ہے اننی، اچھا عربی میں جو لفظ اننا ہے وہ بھی بے شک کے لیے یوز ہوتا ہے، اور کہ جناب اپنا مطلب اس چیز کو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اننی، ساتھ یہ جو دو اس کا جو انہوں نے وہ جو ایڈ کیا اس کے اندر اننی، وہ اس چیز کو اور شدت کے ساتھ بتا رہا ہے، اس چیز کے اندر اور زیادہ شدت کے ساتھ ایڈ کر کے اس کو وہ کر رہے ہیں کہ جناب بلا شبہ کوئی شک ہی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ اب ان کو یقین دلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان سٹیجز سے لے کے جا رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو قرآن صرف یہ نہیں ہے کہ بس ایک انفارمیشن ہے جو کہ ہمیں مل گئی، ہم جیسے جیسے اس کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں نا اگر، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان فیلنگس کو، ان ایموشنس کو ساتھ ساتھ اپنے لے کے چلتے ہیں. اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کلام ہوئے، تو ہم لوگ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو شدت کے ساتھ ان کو بتایا کہ جناب اپنا نہیں، بے شک کہ میں ہوں آپ کے ساتھ. اچھا اس میں ایک اور چیز بڑے مزے کی ہے، ہم جب موسیٰ علیہ السلام کی دیکھتے ہیں، سٹوری سنتے ہیں، قرآن کے اندر پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم کلام تھے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لے کے چلے. اور وہ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے ساتھ ہم کلام ہے، وہ قرآن کے تھرو ہم کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آج بھی انہی ایموشنس کے تھرو لے کے جاتے ہیں. اگر ہم لوگ اس کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اور اس کے اوپر اسی طریقے سے عمل کریں، اس کو بلیو کر کے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس چیز کے اوپر کچھ اسی طریقے سے بلیو کرتے جائیں اور اس کے اوپر عمل کرتے جائیں، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں انہی اسٹیپس کے تھرو لے کے چلیں گے. تو یہ بھی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ہم کلام ہے. آج اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام تھے، بہت اس میں خوبصورتی. خیر اس کے بعد ہم جب اس کے اوپر آتے ہیں آیت کے اوپر، تو اس میں وہ پھر کہتے ہیں کہ قال لا تخافا اننی، کہ بے شک کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا اب یہ جو لفظ ہے ماں کو ماں، اس کے اندر ایک بہت زبردست چیز ہے کہ جو ماں کو ماں کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ساتھ ہونا ہے نا، یہ ایسا ساتھ ہونا ہے کہ جس کے اندر مدد ہے اور جس کے اندر نصرت ہے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت کہی ہے آیت کے اندر، ان کو جس طرح سے بات کرے تھے، یہ ہم لوگ بعد میں پریکٹیکلی ان کی اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اور وہ گئے، تو آپ یہ دیکھیں آج کل کہ آپ کسی پریزیڈنٹ کے پاس جائیں، کسی کو ملنا چاہیں، تو اس کے جو ہے پہلے تو کتنے چیک پوسٹ ہوں گے، آپ وہاں سے گزریں گے، پھر آگے جائیں گے، کتنے دربار وہ کھڑے ہوں گے، لوگ جو سیکیورٹی والے ان کے ساتھ آگے جائیں گے، اسی طرح سے اینڈ میں کرتے کرتے وہ جو ایک پیلس کا ایک میں، تو یہ فرعون کا بھی آپ سمجھیں کہ اسی طرح سے کہاں پہ وہ سٹاپس ہوں گے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلتے گئے، پھر آگے گئے، پھر آگے کچھ دربار ہوں گے، وہاں سے آگے چلے گئے، پھر وہ کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچ کے جہاں پہ فرعون کی اب وہ سٹنگ بنی ہوئی، وہاں اس کے سارے جرنیل بھی کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ فرعون کا تخت ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں موسیٰ علیہ السلام اس کو چیلنج کریں. تو آپ دیکھیں کہ اب یہاں تک پہنچنے تک بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اگر ان کے ساتھ نہ ہوتی
تو وہ یہاں تک پہنچ ہی نہ پاتے. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, تو اس وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں تک پہنچ گئے. تو ہم ساتھ ساتھ ان کے اللہ تعالیٰ کی وہ کہیں بھی بات کی سچائی دیکھ رہے ہیں جو پریکٹیکلی اس کے اندر ہوئی, اور پلس یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بلیو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس طریقے سے اس وقت توکل کیا کہ واقعی جب وہ اپنا وہاں سے جا رہے ہوں گے پھر ان کو فیل ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, مجھے کچھ نہیں. پھر آگے جا رہے ہوں گے پھر فیل ہوا ہوگا کہ آگے کچھ نہیں. اور پھر ہم لوگ اینڈ میں جا کے جب وہ آگے تھوڑا سا اس کو آگے جب ہم چلتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے جب اینڈ میں پہنچے تو بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں انشاءاللہ وہ جو تھوڑے آگے آتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے سے. تو خیر یہ ورڈ تھا معکما, سب سے پہلے تھا لا تخافا اننی معکما. اچھا اس کے بعد جو اس سے اگلا جو وہ ہے اسمع و ارا. اچھا اس میں ابھی دو چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی پیاری اس آیت کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو لفظ یوز ہوا ہے نا اسمع, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ ارا. پہلے جو لفظ یوز ہوا ہے اسکالرس کہتے ہیں جو اسمع لفظ یوز ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے, تو اسمع کا لفظ یوز کرنے والا ہے کہ میں سنتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں. کہ آپ دیکھیں کہ آپ جب دیکھتے ہیں نا کسی چیز کو تو وہ آپ سے کافی دور بھی ہو تو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ اس چیز کو سنتے تب ہیں جب وہ آپ کے قریب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک قسم کا کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے قریب ہوں, اور میں نے اس لیے انہوں نے پہلے لفظ اسمع کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا رہوں گا. ایک تو اس میں یہ بہت ایک وہ پیاری ایک چیز ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قربت کا ان کو احساس دلایا اور ان کو یہ فیل کرایا کہ آپ اکیلے نہیں. پہلے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں, اتنا ساتھ ہوں کہ میں آپ کو سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں. تو دوسری چیز ایک اور بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہا کہ میں سن رہا ہوں, مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ ٹیسٹ ہے, یہ جو ٹیسٹ جا رہا ہے کہ سننا, میں آپ کو بھی سن رہا ہوں کہ آپ نے جو بات کرنی ہے. تو اس میں ایک قسم کا ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اس سائڈ پہ اگر ہم لوگ تھوڑا سا رکیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جو نا اپنا وہ فرعون جو ہے مجھ پہ زیادتی کرے گا یا پھر مجھے ان کو کوئی نقصان پہنچائے گا, تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں آپ ادھر جائیں گے پھر فرعون کے ساتھ آپ ایسے ایسے بات کریں گے, فرعون آپ کے پیچھے بندے لگا دے گا, پھر آپ جاتے جاتے ادھر سمندر تک پہنچ جائیں گے, پھر سمندر پہ چھڑی ماریں گے, وہ جو سمندر ہوگا وہ پھٹ جائے گا اور آپ وہاں سے نکل جائیں. سارا اللہ تعالیٰ بتا سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا, کچھ چیزیں ہڈن رکھی ہیں کہ وہاں سے جو ہے نا اپنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر بندے کو ٹیسٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک ٹیسٹ کریں. ہماری زندگی کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ہم کوئی کام جب اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پر کوئی مشکلیں آتی ہیں, کچھ چیزیں آتی ہیں. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا کہ اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اب یہ ہمارا ٹرسٹ ہے کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. کر تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی سیم چیز کی کہ ان کو بتایا کہ آپ ہوں گے, آپ کے ساتھ برا نہیں, آپ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں, آپ ٹینشن نہیں لیں, لیکن ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہونا کس طریقے سے. تو یہ ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں سیکھنے والی چیز ہے کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر جب ہمیں آگے کچھ نہ نظر آ رہا ہو ہمیں یہ پتہ نہ چاہیے یار اللہ تعالیٰ میرے ساتھ. تو یہ ایک اس میں ایک بڑی خوبصورتی بات ہے. اچھا دوسری چیز یہ ایک بہت پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا, اللہ تعالیٰ تو رب ہے, ان کے لیے جو دل ہے نا وہ بڑے مطلب امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہم لوگ جب بھی اسٹڈی کرتے ہیں قرآن میں, جیسے ہم نے پچھلے کوئی دروس میں بھی دیکھا, اللہ تعالیٰ کے لیے جو دل ہے نا وہ بڑا معنی رکھتا ہے. وہ اس کی کیئر اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پچھلے ہم لوگ جب بات کر رہے تھے اس کے بارے سے, تو کہا کہ جو ہے نا اپنا بے شک یہ بہت بڑی وہ تھیں, کیا نام ہے, بہت بڑی آزمائشیں تھی ان کے دل کے ساتھ. اسی طرح اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کیئر کی, اور دل کی کیئر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جناب آپ ڈرے نہیں, میں آپ کے ساتھ. تو یہ ایک بہت ہی پیاری ایک چیز ہے کہ جناب جو محسوس ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کے اوپر بھی ہمیں یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ تو کوئی پروفٹ نہیں تھی, کوئی نبی نہیں تھی, رسول نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انہیں اس بارے میں خوف ہو کہ آپ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب انہیں خوف ہو تو آپ انہیں دریا میں ڈال دیجیے, اور بے شک کہ ہم ان کو لٹا دیں گے آپ کے پاس اور ان کو رسولوں میں سے بنائیں گے. اب یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں بھی کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس وقت فکر تھی, وہ فرعون تھا جو بچے مار رہا تھا, باری باری وہ گھروں میں جا رہے ہیں اس کے جو بھی لوگ تھے اور جا کے وہ بچوں کے قتل کر رہے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو دیکھا, ان کا دل اللہ کے ساتھ پتہ نہیں کتنا جڑا ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کی اس وقت
پرواہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ڈریں نہیں، اور اس طرح کر کے آپ ان کو جواب، اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ اس کو نقصان پہنچے گا تو آپ اس کو اس میں ڈال دیں، کیا نام ہے اس کا، دریا میں ڈال دیں. تو یہ چیز ہمیں یہ فیل ہوتی ہے کہ جب ہمیں بھی، اگر ہم اللہ کے لیے چیک کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ سوچ لیا کہ ہم نے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو کرنا ہے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کے حساب سے اپنی زندگی گزارنی، تو پھر کیا ہے کہ پھر اگر آپ کو کبھی ڈر لگے گا، کبھی کوئی چیز ہوگی، کوئی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کا یہ جو دن ہے نا اس وقت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا چیز کر رہے ہوں، کہاں سے ہوائیں چلا رہے ہوں، کہاں سے سمندروں کو کچھ کر رہے ہوں، کدھر سے کون بندہ آپ کے لیے کیا اچھائی کر رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کرنے والے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جو ہے نا اس وقت وہ پیس دیں گے، پہنچا دیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو ضروری پارٹ ہے نا وہ ہے ٹرسٹ. پہلے آپ کا ٹرسٹ. اللہ تعالیٰ جب بھی یہ چیز کرتے ہیں تو پہلے انسان کا ٹرسٹ دیکھتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ کے طور پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر وہ ایک بازو کے اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. تو یہ ہے کہ پہلے ہمارا اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ چیز ہر کسی کے لیے نہیں، فری نہیں، وہ ہر بندے کے لیے، اس بندے کے لیے جو اللہ کے لیے کچھ ایفرٹ کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے لیے کچھ کر کے دکھاتا ہے. تو خیر یہ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ پھر ایسا دیتے ہیں کہ وہ اس کے پھر دل کی بھی پرواہ کرتے ہیں، اس کے دل کی کیئر بھی کرتے ہیں. ہم یہاں پہ دنیا کے اندر اپنے دلوں کی کتنی ٹھوکریں کھاتے ہیں دنیا کے آگے، کبھی کسی کے آگے پیش کرتے ہیں، وہاں سے ٹھوکر لگتی ہے، کبھی کہیں سے. لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے اگر اپنا دل رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح سے کیئر کرتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اس دل کی اتنی پرواہ ہوتی ہے کہ کہیں اس دل کو کوئی خوف بھی نہ ہو، کہیں حزن بھی نہ ہو، اس طرح کی چیز. تو ایک بات تو یہ. دوسری یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہتے ہیں اس کو، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ٹرسٹ کے حوالے سے، کہ ٹرسٹ جو ہے نا یہ ایسا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر کرتے ہیں تو یہ آگے سے پھر ریوارڈ ملتے ہیں. وہ آیت ہے نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بے شک کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ ثابت قدم رہے تو فرشتے نازل ہوں گے ان کے اوپر، اور وہ کہیں گے کہ ڈرو نہیں، اور وہ کہیں گے کہ اپنا بے شک کہ جنا ڈرو نہیں اور حزن نہیں کرو، اور جنت جو ہے نا ان کے لیے جو ہے اس کا وعدہ کر دیا گیا. تو اب یہ دیکھیں اس کے اندر بھی کیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو. اب یہ دیکھیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ رہے ہیں لا تخافوا، ڈرو نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی لوگ ڈرا کے کئی دفعہ آپ سے غلط کام کروا لیتے ہیں، آپ سے آپ بندوق کی نوک پہ کچھ کرا لیتے ہیں، آپ سے اور کسی کیا نام ہے کوئی بوس ہوتا ہے وہ پیسے کے اس کے اوپر آپ سے کچھ غلط کروا لیتا ہے. تو اس میں ہم لوگوں نے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس نے اپنے ڈر پہ قابو پا لیا اس کو وہ کر لیا. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اگر یہ ڈر اتنی بری چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اصل اس میں ایک آیت ہے، اس میں یہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ ترجمہ یہ ہے کہ یہ شیطان جو تمہیں ڈراتا ہے تاکہ اپنے ساتھیوں سے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ اس کے بعد آگے کہتے ہیں اور تم مجھ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ اور شیطان ان سے مت ڈرو، شیطان سے مت ڈرو، شیطان کے ساتھیوں سے مت ڈرو. تو اس پہ ہم لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو خوف ہے، یہ جتنی بھی فیلنگز ہیں، یہ اگر تو آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہیں تو آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہے. اگر یہ آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہیں تو وہ یہ ڈر، اگر آپ کو اس چیز کا ہو اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے تو یہ بیسٹ چیز ہے. اللہ نے جو بنایا ہے اس لیے بنایا کہ ہم لوگ اس ڈر کو یوز کر کے ہم اللہ کے قریب ہوں. اور شیطان کا الٹا کام ہے، وہ آپ کو ہمیشہ وہ ڈر دکھا کے تو اللہ کی نافرمانی کروانے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر ڈر ہوتا ہے وہ کہتے نہیں میں نے تو یہ کرنا ہی نہیں، مجھے تو فرعون مار دے گا یا کچھ کر دے گا، تو وہ کیا ہوتا ہے وہ پھر مطلب وہ آپ سمجھے کہ جناب اس کو شیطان نے جناب اس کا استعمال کیا. تو اس لیے ہم لوگ اس چیز میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی چیز ہو تو ہم لوگوں نے اس میں دیکھنا ہے کہ کیا اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے کرنے کے لیے. تو پھر کیا ہوگا کہ ہم لوگ پھر اسی ایموشن کو، اسی فیلنگ کو ہم لوگ یوز کر لیں گے اپنے اس کے حساب سے. اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ آیت آئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے اسی طرح فرعون کو کہا سارا کچھ، اور فرعون نے وہ بندے پیچھے لگا دیے. اور جب وہ بندے سارے پیچھے آ گئے، اب ان لوگوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف ایک چھڑی ہے، اور وہ جو بندے ہیں وہ پیچھے فرعون کے ان کے پاس جو ہے نا وہ
کیا نام ہے اس کا تلواریں ہیں اور کیا کیا مستقبل چیزیں ہیں، مطلب ساری جو فوج کے پاس جس طرح سے ہوتی ہیں وہ ساری گھوڑوں کی فوج اور وہ سب کے سب پیچھے آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور آگے جاتے جاتے ایک دم سے آگے سمندر آ گیا اور پیچھے وہ فوج آ رہی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں جو ایمان والے ہیں جو ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور اب وہ سچویشن آ گئی کہ لوگ اب قریب آتے جا رہے ہیں. تو اس سچویشن کے اندر یہ تو وہی سچویشن آ گئی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جو ہے نا کوئی نقصان پہنچائے یا مجھ کے میرے پر زیادتی کرے. اب اس موقع کے اوپر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہ بے شک کہ میرا رب ہے وہ مجھے رستہ دکھائے گا. یہ بہت ہی پیاری بات ہے اس چیز کے اندر. لیکن جو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، کہ آپ ڈرے نہیں، بے شک کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں. یہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر بلیف کیا، ان کے اس بات کے اوپر کہ بے شک کہ جو ہے نا اپنا اللہ تعالیٰ ہے میرے ساتھ. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب آگے ہونا کیا ہے. آگے تو سمندر آ گیا ہے، جو ان کے لوگ ہیں ساتھ ان میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہم تو مارے گئے، اور جو ہے نا اس طرح کی کچھ لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ دکھائے گا. اب یہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے کہ جب ہمیں کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا، ہمیں نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ کس طرح سے ہوگا، کہ کیا ہے کیا، جب تک تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب ہاں بھائی یہ اس طرح کریں گے، یہ کام کر رہے ہیں، فلانی جگہ سے پیسے آ جائیں گے، فلانی جگہ سے یہ ہو جائے گا، کوئی بھی پرابلم جائے کہیں سے، کوئی رشتے کے حوالے سے آئیں، کوئی کسی چیز کی، وہ اس کو ایسے کریں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. وہ کبھی کبھی ایسی سچویشن اللہ تعالیٰ لے کے آتے ہیں جب آپ کو کچھ نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ یہ ہونا کس طرح سے. اس وقت آپ کا کام ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ دکھائیں. یہ جب آپ نے اس وقت کہا تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کا دیکھا تھا. پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے کرنے والا. یہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی باری میں جب وہ زلیخا کے ساتھ وہ انہوں نے ان کو دروازے بند کر دیا، یوسف علیہ السلام بھاگے تو دروازے اس وقت کھلتے گئی چیزیں. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا پھر کام ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ہر اس چیز کے اندر. وہ اپنا ہم لوگ اس پہ بھی دیکھتے ہیں اپنا جو جنرلی مطلب وہ ایک دم جب سب چیزیں بہت ٹینشن میں آ گئی ہیں، پرابلم ہو گئی ہے، اس وقت سے ایک دم سے آندھیاں آتی ہیں اور وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پھر کام ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہوتا ہے آخری حد تک کہ کس طریقے سے جو ہے نا انسان کرتا ہے، پھر آ کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکڑ لیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے پکڑ لی اور چھری چلانے لگے، قرآن میں آیت ہے نا کہ جب دونوں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم دونوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دیا، پھر ہم لوگوں نے کہا اے ابراہیم ہم نے آپ کی وہ ہے قبول، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم نے آپ کی اس چیز کو قبول کر لیا. تو یہ وہ ٹیسٹ ہے بیسیکلی. جب آپ یہ کر لیں پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اب آپ سمجھ لیں کہ قول لا تخاف، اب آپ کو کوئی خوف نہیں، کس سے بھی چیز کا خوف نہیں ہے. بڑی سی بڑی پرابلم ہے، بڑی سی بڑی ٹینشن ہے، آپ نے ٹکر لے لیا ساری دنیا کے ساتھ اپنے اللہ کے حساب سے اپنی چیزوں کرنے کے لیے. اب آپ جو مرضی کر رہے ہیں، آپ کو ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. تو یہ اب آپ کو اس وقت کیا ہوگا، یہ بلیف ہو جائے. تو یہ اصل میں جنا اس آیت کے وجہ سے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہماری اپنی زندگی کے اندر جنا یہ کہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے. ہمیں خوف ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے. ہمیں رشتوں کے ٹوٹ جانے کا خوف ہوتا ہے، ہمیں مال کا نقصان کا خوف ہوتا ہے، بزنس کے نقصان کا خوف ہوتا ہے، ہمیں کیا نام ہے اس کا عزتوں کے ضائع ہونے کا خوف ہوتا ہے، ہمیں اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ڈفرینٹ بھوک کا خوف ہوتا ہے. تو اب یہ جتنے بھی خوف ہیں انسان کو، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جب ان خوف کو آپ اندر رکھتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی سلوشن نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ انسیکیورٹیز بن جاتی ہیں. وہ آہستہ آہستہ آپ کو اندر سے وہ پھر لوگ اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے اس چیز کے اندر کیا ہے، وہ آپ کئی دفعہ اپنے نفس کو خدا بنا لیتے ہیں. وہ آپ کے اپنے خوف جو ہوتے ہیں اتنے، وہ ان کے اندر سے بچانے کے جس کے اندر وہ آپ کے اپنے آپ کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، بے شک میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ انسان کو پتہ ہو کہ یار اگر میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں جو بھی چیز کرنی ہے، میرا کام یہ ہے کہ جو بھی سچویشن ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، اس میں دیکھوں میرا کرنے والا کام کیا ہے، اللہ کے حساب سے مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ ہم قرآن سے دیکھیں، وہ ہم لوگ حدیث سے دیکھیں. ہمیں جب یہ پتہ لگ گیا یار ہمیں اس میں یہ کرنا ہے، بس پھر آپ کریں استخارہ، اللہ پہ کریں توکل،
اور بس پھر آپ ٹینشن فری ہو جائیں، پھر آپ کریں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، پھر آپ کو خوف ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اب آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ کو اللہ نے کہا. اب جو بھی ہوگا، اب اچھا بھی ہوگا، اب کچھ بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس چیز میں بندے کو جو ہے نا سنبھال دیتے ہیں. تو یہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے نا اس چیز کے حوالے سے ایک وہ. اب ہم اس آیت کو پوری کو دیکھتے ہیں. اس میں کیا ہے، ہم لوگوں نے جیسے پڑھا قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تخافا، آپ خوف مت کریں، بے شک کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس چیز کو اپنے ساتھ اپنے اندر ذہن نشی کر لیں اور اس چیز کو جانیں کہ بے شک کہ ہمیں کسی بھی چیز سے ڈرنے کا، اگر ہم اللہ کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں پھر ہمیں کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں سن رہے ہیں، ہماری ہر چیز جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو زندگی کے اندر کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى